27 रजब की रात में जग कर इबादत कैसे की जाए? 27 रजब को रोज़ा रखना कैसा है? 27 रजब को रोज़ा रखने की फजीलत क्या 1000 रोज़ा रखने के बराबर है? ये वो सवालात हैं जिसके जवाबात इंशाअल्लाह आपको इस वीडियो में मिलेंगे, आखिर तक ज़रूर देखें। और आजकल ये सवालात पूछे भी जा रहे हैं। 16 जनवरी 2026 की रात में 27वीं रजब होने वाली है और बहुत से लोग जगने का इंतज़ाम कर रहे हैं, दूसरे दिन रोज़ा रखने का इंतज़ाम कर रहे हैं। शब मेराज का असल पैगाम हम सब भूल चुके हैं। शब मेराज में हमको क्या पैगाम मिलता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या पैगाम दिया गया, उम्मत को क्या पैगाम दिया गया, तमाम तफ़सीलात इंशाअल्लाह इसके आखिर में आएंगी, जो शायद आपने इससे पहले कभी ना सुनी हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। قال الله تعالى في القرآن المجيد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معراج کا سفر اور واقعہ اسراء، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بعض جگہ ہمیں یہ سننے کو اور پڑھنے کو ملتا ہے کہ یہ سفر معراج تھا، اور بعض جگہ ملتا ہے یہ سفر اسراء تھا۔ قرآن پاک میں بھی 15واں پارہ پہلا صفحہ پہلی آیت پہلی لائن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ سبحان الذی اسرا، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات سفر کرا کر لے گئی۔ تو یہاں پر ہمیں اس دونوں میں فرق کرنے کے لیے سمجھنا چاہیے کہ مکہ مکرمہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیت المقدس فلسطین کا سفر ہوا، مسجد اقصیٰ کا سفر ہوا، اس کو سفر اسراء کہتے ہیں۔ اور بیت المقدس سے لے کر ساتوں آسمان تک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تک کی جو سفر ہوا، اس میں جنت و جہنم کی سیر ہوئی، فرشتوں سے ملاقات ہوئی، نبیوں سے ملاقات ہوئی، وہ جو سفر رہا ہے اوپر کا، اس کو واقعہ معراج اور سفر معراج کہتے ہیں۔ اس معراج کے سفر کو ایک ہم واقعے کے طور پر سنتے آئے ہیں، اور ہم سب کے ذہن میں شاید وہ واقعہ پورا ہو بھی، ہم اس واقعے کی طرف جانا نہیں چاہتے کہ بیت المقدس میں اللہ کے رسول نے سارے نبیوں کی، سارے رسولوں کی امامت کرائی، پھر اس کے بعد گئے اور 50 وقت کی نماز فرض ہوئی۔ وہ پوری تفصیلات ہیں، انشاءاللہ سب کو معلوم ہوں یا معلوم ہو جائیں گی۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس رات کا پیغام کیا دیا ہے، اس سفر سے پیغام کیا دینا چاہا ہے، اس واقعے سے پیغام کیا دینا چاہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امت محمدیہ کو، جو ہم آج سب بھلا چکے ہیں اور اس سے ہم سبق حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 10 سے 11 سال مکہ مکرمہ میں رہ کر کے کفار و مشرکین اور مکہ مکرمہ میں رہنے والے اسلام کے دشمن، ان سب سے تکلیفوں کا سامنا کر رہے تھے، ان سب کی طرف سے مشکلات آ رہی تھی، اس کے سامنے ڈٹے ہوئے تھے، جمے ہوئے تھے، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے ان تکلیفوں کو برداشت کر رہے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی تکلیف برداشت کر رہے تھے۔ اس حالت میں، ان حالات میں اللہ رب العالمین نے یہ معراج کا سفر عطا فرمایا ہے اور نماز دینے کے لیے عطا فرمایا۔ ساری عبادتیں، سارے احکام، سارے مسائل اس دنیا میں، اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، لیکن جب نماز فرض کرنے کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس سامنے بلا لیا، ساتوں آسمان کا سفر کرا کر کے، اور اس جگہ بلایا جہاں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ مقام بلند عطا کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر، اس سے کیا پیغام ملتا ہے یہ انشاءاللہ ہم آخر میں بتائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جنت و جہنم کا نظارہ کرایا گیا، اس میں مختلف قسم کے عذاب دکھائے گئے اور کچھ لوگوں کو دکھایا گیا تاکہ عذاب گناہ کا جو ملتا ہے وہ گناہ کی سختی بیان کر دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہم سب سنتے رہتے ہوں گے، بڑی طویل حدیث ہے، تفصیلی حدیث میں ہم جو سنتے رہتے ہوں گے، ہم کو کوشش کرنا ہے کہ ان سے بچیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ناخونوں کو تانبے کا بنا دیا، ان کے ناخون تانبے کے بن چکے ہیں، اور وہ اپنے ناخون سے، تانبے کے ناخون سے اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں، کھرچ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول کا مزاج وہ نہیں تھا کہ دیکھیں اور آگے بڑھ جائیں، رحمت للعالمین تھے، آپ کے اندر رحم کی صفت جاگی کہ یہ کون لوگ ہیں جو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کو کھاتے ہیں، لوگوں کے گوشت کھانے والے، یعنی غیبتیں کرنے والے۔ لہذا اب ہمیں اس پیغام سے اور اس واقعہ معراج سے اور اس شب معراج، اس کو ہم کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، یہ پیغام لینا ہے کہ ہم آج سے انشاءاللہ تہیہ کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، پکا ارادہ کرتے ہیں کہ کسی کی بھی غیبت نہیں کریں گے، ورنہ ہمارا بھی انجام خدا نخواستہ وہ نہ ہو، اور جس کی غیبتیں کی ہیں اس کو ہم جو ہے جا کر کے معافی مانگیں گے، یا جو بھی اس کے طریقے بتائے گئے ہیں کفارہ ادا کرنے کے، وہ ہم کفارہ انشاءاللہ ادا کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا سر بڑے پتھر سے کچلا جا رہا ہے،
اور جب پتھر ان کے سروں پر مارا جاتا ہے، ان کا سر پچک جاتا ہے اور بعد میں ان کا دوبارہ سر صحیح کیا جاتا ہے اور پھر سے ان کے اوپر یہ ظلم زیادتی کی جاتی ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ ان کے ساتھ پھر یہی معاملہ روا رکھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز میں کاہلی کرتے ہیں، نماز میں کاہلی کرتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہیں، ہم شب معراج میں رات میں جگنے کے قائل ہوں، ہم 27 رجب کے دن روزہ نفلی روزہ رکھنے کے قائل ہوں، اور اس کے بعد نمازیں چھوڑیں اور فرض نماز چھوڑیں اور اس میں کاہلی کریں۔ جبکہ نماز کے بارے میں تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا گویا کہ۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے تعلق سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اپنے زمانے میں کسی بھی گناہ کو کفر تک نہیں سمجھتے تھے کہ کوئی گناہ کرے اور وہ فلاں آدمی کفر تک پہنچ گیا، لیکن اگر کوئی نماز چھوڑ دیتا تھا تو یہ سمجھتے تھے گویا کس نے کفر کیا، کیونکہ ماحول تھا نماز کی پابندی کا۔ منافقین بھی صف اول میں نظر آتے تھے، منافقین بھی باجماعت نماز پڑھتے تھے، اور آج ہم اپنے آپ کو سچے پکے مسلمان کہنے کے باوجود نماز نہ پڑھیں تو انجام پھر خدا نہ خواستہ ہمارا وہ نہ ہو۔ ہم پکی نیت کریں، ارادہ کریں، عزم مصمم کریں کہ آج سے لے کر اپنی موت کی شام تک انشاءاللہ کوئی بھی نماز قضا نہیں ہو، کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ یہ ہے معراج کا پیغام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کچھ اور لوگ ہیں، ان کے پیٹ بہت بڑے بڑے ہو چکے ہیں، بہت بڑے بڑے پیٹ ہو چکے ہیں۔ جس طریقے سے لوگوں کے گھر ہوتے ہیں ویسے ان کے پیٹ ہو چکے ہیں، اور ان پیٹ سے سانپ نکل کر باہر آ رہے ہیں اور باہر سے وہ سانپ دکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جبریل امین سے، یہ کون ہے؟ فرمایا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کا کاروبار کرتے تھے، جو سودی لین دین کرتے تھے، جس سود کے بارے میں بتایا کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم سودی کاروبار اور سودی لین دین اور سودی معاملات اور سودی دستخط اور سودی گواہ اگر تم بنتے ہو اور سود کے معاملات میں رکتے نہیں ہو تو اللہ سے اعلان جنگ ہے گویا کہ تمہارے لیے۔ اللہ اعلان جنگ کرتا ہے، اللہ سے کون لڑ سکتا ہے؟ تو ایسے سود لینے والے، ایسے سود کا کام کرنے والے، سود لینے یا سود دینے والے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی صاف حدیث ہیں، قرآن کی صاف آیات ہیں، ان کے بارے میں بتایا کہ ان کے پیٹ اتنے بڑے ہوں گے اور ان کے پیٹ سے سانپ نکلنے ہوں گے اور وہ سانپ باہر سے دکھ رہے ہوں گے، وہ سانپ باہر سے دکھ رہے ہوں گے۔ اگر ہم واقعہ معراج سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کچھ عمل کرنا چاہتے ہیں، دین سمجھ کر اس پر عمل کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ ارادہ کریں کہ ہم انشاءاللہ ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے گناہ ہیں، تفصیلی حدیث یہاں پر ذکر نہیں کی جا سکتی، ان گناہوں سے بچیں گے اور نمازوں کی پابندی سب سے پہلے کریں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، ایک وقت کی بھی نماز ہماری قضا نہ ہو اس چیز کا اہتمام کریں گے، ورنہ پانی ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے ہم نماز چھوڑ دیں، بستر گرم ہونے کی وجہ سے ہم فجر چھوڑ دیں، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہو سکتا، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ اب رہا مسئلہ وہ جو سوال کیے جا رہے ہیں کہ رات میں جگنا اور دوسرے دن روزہ رکھنا اور روزے کی فضیلت 1000 روزے کے برابر ہونا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں کوئی حدیث، کوئی صحابہ کے آثار، کوئی تابعین و تبع تابعین کا قول نظر نہیں آتا، مضبوط قول، مستند قول نظر نہیں آتا۔ سب سے پہلی چیز کہ شب معراج 27 رجب کو ہی ہوئی تھی، اسی میں اختلاف ہے۔ تاریخ و سیرت کی کتابوں میں بہت سارے قول ہیں، کب ہوئی تھی، کون سے مہینے میں ہوئی تھی، کون سی تاریخ میں ہوئی تھی، کون سے دن میں ہوئی تھی، اس میں اختلاف ہے۔ لکھنے والوں نے ربیع الاول کا مہینہ بھی ذکر کیا، ذکر کرنے والوں نے رجب کا مہینہ بھی ذکر کیا، ذکر کرنے والوں نے رمضان کا مہینہ بھی ذکر کیا۔ اسی طریقے سے ہجرت سے 2 سال پہلے معراج ہوئی یا ہجرت سے 2.5 سال پہلے معراج ہوئی یا ہجرت سے 3 سال پہلے معراج ہوئی، اس میں بھی اختلاف۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 51 سال 5 مہینے ذکر کی بھی گئی ایک جگہ کے قول کے اعتبار سے، تو اس کے بعد تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینے میں اور 2 سال یا 1.5 سال یہاں مکہ مکرمہ میں رہے، تو 11 سے 12 مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے 27 رجب آئی، صحابہ کرام کے سامنے آئی۔ کیا انہوں نے رات میں جگنے کا اہتمام کیا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام جگے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ سے کہا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کوئی فضیلت بتائی، یا صحابہ جگ رہے تھے اور اللہ کے رسول علیہ السلام خاموش رہے؟ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام 11 ہجری میں وفات پاتے ہیں، اس کے بعد سن 102 ہجری تک حضرت طفیل بن عامر رضی اللہ عنہ آخری صحابی اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ یہ 100 سالہ دور ہے تقریباً صحابہ کرام کا، کیا انہوں نے کوئی ایسا کام کیا، ایسا عمل کیا، ان سے کوئی چیز ثابت ہے؟ اس کے بعد ائمہ مجتہدین، ائمہ محدثین پیدا ہوئے، کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام بخاری، امام ترمذی، امام مسلم، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، کیا ان بزرگوں نے، ان تابعین اور تبع تابعین نے کیا کوئی ایسا عمل کیا؟ ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ یہ ہمارے ہاں ایک مشہور ہو گئی یہ بات کہ 27 رجب کی رات میں جگا جائے اور دوسرے دن روزہ رکھا جائے، اور دیکھا جاتا ہے کہ اتنا اہتمام ان چیزوں کا کیا جاتا ہے، نفلی چیزوں کا، کہ جس طریقے سے فرض نمازوں کا اہتمام بھی نہیں ہوتا۔ رات میں جگنے والے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، سب کی بات تو نہیں کر رہے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی عشاء کی نماز قضا ہوئی ہوتی ہے، جن کی اس دن کی فجری قضا ہوئی ہوتی ہے،
نفل روزے رکھنے کا اہتمام اتنا ہوتا ہے کہ اس دن تو نمازوں کی پابندی ہوتی ہے لیکن اس کے بعد نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی. تو اصل چیز تو ہمیں نماز جو فرض کی گئی ہے اس کی تیاری کرنی ہے. آنے والا رمضان کا مہینہ ہے، اس کی تیاری کرنی ہے. اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ کیا ہم اس رات میں جگیں اور دوسرے دن روزہ رکھیں تو کیا وہ گناہ ہے؟ اگر کسی کی عادت ہے رات میں جگ کر عبادت کرنے کی، یا وہ کوشش میں ہے بہت دنوں سے کہ ہم رات میں اٹھ کر کے عبادت کریں گے، رات کے آخری حصے میں اٹھیں گے، تہجد پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، آج کل سردیوں کا زمانہ ہے تو نفل روزہ رکھنے کی کوشش کریں گے، اگر کوئی اس نیت کے ساتھ جگتا ہے، 27 رجب کی نیت کر کے نہیں، اس نیت کے ساتھ کوئی رات میں آخری حصے میں اٹھ کر کے تہجد پڑھ رہا ہے، دوسرے دن روزہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، تب تو اس کے لیے بہتر ہے. نفلی روزہ کبھی بھی رکھا جا سکتا ہے. تہجد تو روزانہ ہم کو پڑھنی چاہیے. ایک دن اگر توفیق مل جائے، جتنے دن توفیق مل جائے اللہ سے توفیق مانگے ہم رکھیں. لیکن اصل جو کام ہے وہ فرضوں کی پابندی ہے. اگر فرض کی پابندی نہ ہو کر کے نفل میں لگیں تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم سے اس کے بارے میں پوچھیں گے. اور ایک چیز اور سمجھ لیں کہ 2026 میں 1447 ہجری میں جو یہ 17 جنوری 2026 کو 27 رجب پڑ رہی ہے وہ سنیچر کا دن پڑ رہا ہے. اب فتویٰ یہ موجود ہے کہ صرف سنیچر کے دن روزہ رکھنا، پورے ہفتے کسی نے روزہ نہیں رکھا، صرف سنیچر کے دن روزہ رکھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے. کیونکہ یہودیوں کے یہاں سنیچر کا دن مبارک سمجھا جاتا ہے، احترام والا سمجھا جاتا ہے، جیسے ہمارے یہاں جمعے کا دن سمجھا جاتا ہے، عیسائیوں کے یہاں اتوار کا دن سمجھا جاتا ہے. لیکن یہودیوں سے مخالفت کی وجہ سے صرف سنیچر کے دن کا روزہ رکھنا یہ مناسب نہیں ہے، مکروہ تنزیہی. ہاں اس کے ساتھ کہ اتوار کا بھی رکھتا ہے یا جمعے سنیچر کا رکھ لیتا ہے، ہفتے میں کسی اور دن کا رکھ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں. اب ہمیں ایک اور پیغام اس میں سمجھنا چاہیے، ہم آخری بات کہیں گے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معراج کے واقعے سے جو پیغام ملتا ہے، ہم کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. شاید ہم نے یہ بات کہیں نہ سنی ہو، لیکن غور کریں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام 10 سے 11 سال مکہ مکرمہ میں ستائے جا رہے ہیں، پریشان کیے جا رہے ہیں، صحابہ کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش کر دیا کہ اللہ کے دماغ میں آنے والا نہیں تھا، عقلوں کو حیران کر دینے والا تھا. کوئی انسان اگر ایمان نہ لا غیب پر تو وہ اس واقعے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ کر کے دکھایا، وہ منظر سامنے لا کر کے دکھایا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام گویا جو تکلیف میں تھے، ان تکلیف کو دور کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کو تسلی دینے کے لیے، اللہ کے رسول کو خوش کرنے کے لیے اپنے پاس بلا کر کے باتیں کر لی اور ہم کلام ہو گئے. فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ کے الفاظ قرآن پاک سورہ نجم میں موجود ہیں. تو گویا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو اندر ہی اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بھی وفات ہو چکی ہے، حضرت ابو طالب کی بھی وفات ہو چکی ہے، اس کے بعد جو کڑ رہے ہیں، اندر اندر پریشان ہو رہے ہیں، وہ پریشانی ختم ہو گئی، وہ جو ہے تکلیف ختم ہو گئی، وہ غم اور وہ صدمہ جو تھا وہ گویا کہ ختم کرنا چاہا اللہ تعالیٰ نے. تو اشارہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو برے حالات کو اچھے حالات سے بدل سکتے ہیں. جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ حالات پورے بدل گئے، دنیا سے اٹھا کر آسمانوں پر اٹھا دیا، دنیا سے آسمانوں پر اٹھا دیا اللہ تعالیٰ نے. اسی طریقے سے چاہے ہندوستان کے حالات ہوں، چاہے ملک کے کسی کونے کے حالات ہوں، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے کے کسی ملک کے حالات ہوں، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے اور اللہ تعالیٰ ہی قدرت رکھتا ہے کہ حالات بدل دیں. اور حال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایسا مسلمانوں کو اٹھائیں گے اور ایسا ان کو چمکائیں گے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کامیابی جب ملتی ہے مسلمانوں کو جب وہ ایمان کے ساتھ اس دنیا میں قائم رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح علم عطا فرمائے، ہم سب کے ایمان کو مضبوط فرمائے. اسی طریقے سے جو صحیح بات ہے سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے.